ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آج کیا حال ہے؟ یہی حال ہے نا. فلسطین بیچ میں ہے. لبنان کی گھاٹی سے دو پہاڑی سلسلے نکل رہے ہیں اور دونوں پہاڑی کے سلسلے نکلنے کے بعد ایک پہاڑی سلسلہ بالکل مصر شام کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک پہاڑی سلسلہ دوسرے ریتیلی میدان اور صحرا کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو پہاڑی سلسلے کے بیچ میں میدانی علاقہ ہے وہ علاقے کا نام ہے عراق اور اس کے راجدھانی ہے شہر عر، جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان کا اصلی مقام عراق کا عر سٹی ہے. عر اور عر کے معنی آتے ہیں آگ کی پوجا کرنا. چونکہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اس مقام کا نام عر رکھ دیا ان لوگوں نے. اور جہاں چار پہاڑی سلسلے اسی میدان سے لگے ہوئے آ رہے ہیں. اور پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ فلسطین کی سرزمین ذرا اونچائی پہاڑی پر ہے، جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں سے چار پہاڑی ٹکڑے پر فلسطین کی سرزمین واقع ہے، جس کا بادشاہ سیہون تھا اور اس کا اصلی باشندہ عربی النسل عرب کے رہنے والا حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے کنعانی قوم کے لوگ ہیں، جس میں سے یبوسی خاندان نے نکل کر اس شہر کا نام یبوس سلم رکھا تھا، جو بعد میں یروشلم اور جیروسلم مشہور ہو گیا. اسی کا بگڑا ہوا نام ہے. یبوس سلم کا بگڑا ہوا نام یروشلم ہے یا جیروسلم ہے. اس کے بادشاہ کا نام سیہون تھا. اس نے حکومت کی اور وہ وہاں کا اصلی باشندہ ہے اور یہی عربی نسل فلسطین کے اصلی لوگ ہیں. جو حماس کے لوگ آج جنگ کر رہے ہیں یہ انہی نسل کے اصلی لوگ ہیں، جو عرب کے رہنے والے ہیں اور عرب کے اثرات سے وہاں عربی آج بھی عربی بولی جاتی ہے. پھر یہ کہاں سے ٹپک گئے؟ رومی کہاں سے آ گئے؟ عیسائی کہاں سے آ گئے؟ آج جنگ یہودی کیوں کرنے لگے؟ اب فرض کرو کہ میں بہار کا رہنے والا ہوں، 30 سال سے میں یہاں بنگلور میں رہتا ہوں. پورے یاسین نگر کے لوگ مجھے جانتے ہیں، بہت مشہور ہو گیا، میں پاور آ گئی ہاتھ میں، پیسہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو میں 4 مسجد کا ذمہ دار بنا دیا گیا. اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ میرے باپ کی زمین ہے. میرے باپ کی زمین تو نہیں ہے. میرے علم کی وجہ سے، میرے حسن کارکردگی کی وجہ سے ہم کو لوگوں نے، قوم نے یہاں عزت دیا. ہم یہاں مسافر بن کر آئے، ہمیں یہاں جگہ دی گئی، ہم یہاں رہ گئے، گھل مل گئے، ہم دین کا کام کیے، لوگ مان لیے اور مان کر لوگوں نے مجھے بڑا بنا دیا، امام بنا دیا، مسجد کا صدر بھی بنا دیا، کئی مسجد کے ذمہ دار بنا دیے، حاکم ہو گئے، تو یوں چیز اما شما ہو گئے. اب ہم سمجھ رہے کہ یہ صدر صاحب نہیں ہے، عوامی صدر ہیں. اب ہم اعلان کرنے لگے، ہماری اولاد یہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ صدر تھے اس لیے زمین ہماری ہے. یہ تو غلط بات ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹا بالکل عام مثال دیا ہوں کہ یہ تو غلط بات ہے. آج جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے اس کا حال یہی ہے. وہاں کی لڑائی بالکل ناجائز ہے اور ساری دنیا کے مسلمان ممالک بھی سمجھتے ہیں اور یہودی ممالک بھی سمجھتے ہیں کہ وہ لڑائی بالکل فضول ہے اور فلسطینی پر ظلم ہو رہا ہے. وہاں کا اصلی باشندہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بڑے بیٹے تھے، جو نوح علیہ السلام کا جانشین تھا اور ان کے بعد انہوں نے پیغمبری اور انہوں نے اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی نسل سے عرب کے لوگ بنے اور ان کی نسل سے اور اولادیں پھیلی. اور اس کے بعد یافس ابن حام سے جو نسل پھیلی اس سے چین بنا اور چین کے علاقے ہوتے ہوئے ترکستان ہوتے ہوئے فلسطین کے علاقے میں یہ لوگ جا کر کے بس گئے. تو 2 تاریخ ہے. ایک تاریخ یہ ہے کہ یافس ابن حام ان کی اولاد چین اور ان کی اولاد فلسطین میں ہے، یہی کنعانی لوگ ہیں. اسی لیے فلسطین کو قوم کی طرف نسبت کر کے ملک کنعان بھی کہتے ہیں. فلسطین کو فلسطین بھی کہتے ہیں. فلسطین کو
یعقوبی شہر اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہاں جا کر اور رہ گئے۔ یہ کہاں کے؟ عراق کے۔ فلسطین کے نہیں تھے یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام، یہ تھے عراق کے۔ عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو آگ کے پوجا کرنے اور شرک سے منع کیا تھا، اور کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کے حکم کو اور پیغام کو سنایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کو سمجھاتے رہے، اور اپنے اصلی شہر عراق میں اور سٹی کے اندر میں آپ بتاتے رہے، ماں باپ بھی بات نہیں مانے، یہاں تک کہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی، تو اس بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا۔ اس کی بہت لمبا قصہ ہے اور سب جانتے ہیں۔ اتنے حالات سے گزر کر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب یہاں کام نہیں چلے گا، لہذا آپ ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جائیے اور وہاں سے آپ دین کا کام کیجیے۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ بہت وسیع ہو چکا تھا، یبوسی قوم یروشلم بنانے والی جماعت بہت وسیع ہو چکی تھی، اور بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، اور مصری حکومت کے اندر میں تھا۔ وہ مصر حکومت کا ایک صوبہ تھا، اور وہاں ہجرت کرنا اور پناہ لے کر کے دین کا کام کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا آسان کام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیے اور فلسطین جائیے، وہاں آپ رہیں گے، وہاں آپ کو عزت ملے گی، اور وہاں سے پھر دین کا کام آپ کریں گے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سسرال فلسطین اور عراق کے درمیان میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے حران، مقام حران۔ وہاں آپ ٹھہرے، دین کا کام وہاں بھی کیا، کچھ دنوں تک وہاں آپ اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ وہاں کا بادشاہ جب آپ کے مخالف ہو گئے اور بات نہیں مانے، تو عراق کو چھوڑ کر جو حران میں آپ نے مقام لیا تھا، پناہ لیا تھا، وہاں بھی جب کام نہیں بنا، تب کچھ دنوں کے بعد پھر مقام حران سے سفر کر کے آپ فلسطین میں آئے تھے، اور مقام الخلیل میں آپ نے قیام کیا، اور آپ کی پناہ گاہ فلسطین کا الخلیل محلہ بنا ہے، جو مکفلا محلہ پہلے کہا جاتا تھا، آج بھی آپ کا مزار وہیں پر ہے۔ پچھلے جمعہ کہا تھا میں نے آپ کو کہ ہم وہاں گئے ہیں، ہم نے سب کچھ کو دیکھا ہے۔ تو وہاں جا کر آپ رہ گئے، وہی پلے، اپنے بچوں کو پالا، پرورش کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 9 سال کے یا 8 سال کے ہوئے تھے، تب حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی بڑھتی رہی اور بڑے ہوتے رہے۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو آپ کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان دونوں بیٹے سے آپ نے بہت بڑا کام لیا، علاقے کو آپ نے بسایا۔ ان کے بیٹے یمن ہوئے، جس پر یمن بسا، اور یمن تو پہلے سے بسا ہوا تھا لیکن ان کا نام بعد میں یمن ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یمن کی وجہ سے مشہور ہو گیا، آج بھی یمنی اس کا نام ہے۔ اس طرح سے علاقے میں آبادی پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ اسحاق کی جو نسل تھی، اس نسل سے رومی لوگ، آج کا سفید لوگ یعنی زرد قسم کے جو لوگ انگریز ہیں، یہ لوگ پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یا لٹر پوتے کا نام تھا روم، اور اس نے روم سٹی بسایا اپنے نام پر۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، الف لام میم غلبت الروم، جس کو آپ اور ہم اس وقت اٹلی کہتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں کی آبادی بسی۔ یہ آبادی کے جو لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسحاق کی نسل کے لوگ ہیں، وہ جو دین سے پوری طرح ہٹ کر کے اپنی مرضی کا کام کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سعودی عرب مکہ المکرمہ سٹی کے اندر بسی آباد ہوئی۔ قوم جرہم میں آپ کی شادی ہوئی، اور قوم جرہم سے شادی کر کے آپ نے اس بستی کو آباد کر کے مکہ سٹی کو آپ نے آباد کیا۔ ابراہیم کی اسماعیل حضرت حاجرہ کے بدن سے جو نسل چلی ہے وہ عربی النسل لوگ ہیں، اور ابراہیم کی بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے جو لوگ چلے ہیں وہ رومی اور اس علاقے کے یہ پوپ لوگ اور پادری لوگ جو آج کہلاتے ہیں وہ نسل کے لوگ ہیں، اور ان دونوں میں کبھی بناؤ ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اسحاق کی نسل سے
ایک نبی کو چھوڑ کر 1,25,000 نبیوں میں سے 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ انہی لوگوں میں آئے ہیں۔ اور اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، اور یعقوب کے بھائی عیسو تھے، عیسو سے رومی ہو گئے، اور حضرت یعقوب دیندار قسم کے آدمی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی سے لڑ کر کے جب چلے گئے اپنے ننہال حران میں، تو وہی سفر میں جاتے ہوئے اس وقت بیت المقدس کی جو سرزمین ہے آج مسجد بیت المقدس وہ مٹ چکا تھا، اور مکے کے بعد کعبہ کے بعد 40 سال کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فرشتوں کے ذریعے سے بنیاد رکھی تھی۔ وہ بنیاد زمین میں تھی مگر مٹ چکی تھی، کھنڈر بنا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب فلسطین سے بھائی سے لڑ کر کے ننہال جب جا رہے تھے تو رات میں اسی جگہ پر ٹھہرے تھے جہاں آج بیت المقدس کی مسجد ہے۔ اس جگہ ایک چٹان قسم کا پہاڑی کچھ اونچائی حصہ تھا جو صاف ستھری جگہ تھی، وہاں پر آپ رات میں قیام فرمائے۔ اسرائیل جو ہے رات میں چلنے کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ کا نیک بندہ رات میں چل کر کی بھی عبادت کیا تھا، یہ معنی اسرائیل کا ہے۔ وہاں پر ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھہرے اور سب سے پہلے فرشتے کے بعد وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ کر کے آپ نے عبادت کی تھی، مگر وہاں کے تو تھے نہیں نا، یہ تو عراق کے نا، اللہ کے حکم سے اس جگہ کو آباد کر کے مسجد کی بنیاد وہاں ڈال دی۔ ایک خیمہ لگایا تھا، وہ خیمہ ہٹ گیا، جب نکلے وہاں سے تو خیمہ بھی ختم ہو گیا، آپ چلے گئے ننہال۔ برسوں کے بعد پھر وہاں حکومت بنی ہے یہودیوں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام نے جب جنگ کیا تھا، طالوت اور جالوت کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے، جب جنگ کی تھی تو فوجی کمانڈر بن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ کو جیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں جیتنے کے بعد فلسطین کے ایریے کا سردار بنا دیا۔ آپ بھی تو وہاں کے نہیں تھے، آپ تو تھے عراقی النسل تھے، آپ وہاں امیر بن کر حاکم بن کر حکومت کرنے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال کے بعد داؤد علیہ السلام کی وہاں حکومت بنتی ہے، اور آپ 40 سال حکومت کرتے ہیں، اور حکومت بنانے کے بعد اخیر زمانے میں آپ نے اللہ کے حکم سے ایک مسجد کی تعمیر کی اور ایک قلعہ بنایا۔ اس مسجد کی تعمیر اسی جگہ پر آپ نے کی تھی جہاں پر یعقوب علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی جو اصل میں بیت المقدس کی جگہ تھی۔ اس جگہ پر یہ تیسری بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی جگہ پر رکھی، اصلی بنیاد آپ نے نہیں رکھی ہے، 40 سال کے بعد تو فرشتے نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ تیسری بنیاد بیت المقدس کی حضرت داؤد نے رکھی، اور مکمل کرنے سے پہلے ہی آپ بیمار پڑ گئے تو اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور کہا کہ اب دنیا سے میں جانے والا ہوں، ممکن ہے کہ میں پردہ کر جاؤں، اس لیے یہ خزانہ ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ تمام وراثت اپنے حق میں لیجئے، اور میرے بعد اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس مسجد کی تعمیر مکمل آپ کریں گے۔ وصیت کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سب کچھ کر دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، وہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار مقدس ہے، بہت بڑا محل ہے، اور اس محل میں جانے کے لیے کئی دروازے ہیں۔ ہمارا گروپ کئی دروازوں سے گزر کر حضرت داؤد علیہ السلام کی مزار مقدس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہر حال میں دیکھیں، مگر یہودی پہرا وہاں لگا ہوا تھا، لیکن ایک یہودی اتنی لمبی داڑھی رکھے ہوئے، اتنی بڑی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس سے عربی میں بات چیت کی گئی کہ ہمیں داؤد علیہ السلام کے مزار تک جانے دیا جائے، تو سب کو جانے تو نہیں دیا گیا، مگر 2 آدمی کو وہاں داخل ہونے کی اجازت مل گئی، ایک میرے دوست تھے، ایک میں بھی اس میں شامل تھا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی مزار مقدس میں جب گئے تو ایک اتنا ہی بڑا ہال ہے، اور ایک طرف لائبریری ہے اور ایک طرف جو ہے حضرت کا مزار مقدس ہے۔ وہاں پر جا کر ہم لوگ فاتحہ پڑھے، دعائیں کی، اور اس کے بعد واپس ہو گئے۔ وہاں ان لوگوں نے یہودی لوگوں کی جو کتابیں ہیں وہ یوحنا، لوقا، انجیل، ان سب کو وہ لوگ مطالعہ بار بار کرتے رہتے ہیں، اور اپنی زبان میں عبرانی زبان میں کچھ زور زور سے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جس کو ہم لوگ بھی سنتے ہیں۔
اب تو سمجھتے رہے ہیں عبرانی زبان، لیکن تصویر پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس سرزمین کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیا اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ دنیا میں ایک بادشاہ ایسا ہے کہ جس کے حکم پر درندہ چرندہ پرندہ دنیا کا ہر جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سمجھتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام بھی ان کی باتوں کو سمجھتے تھے، ان کی تصویر اور زبان کو سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام انسانوں سے کام نہیں لیا بلکہ جناتوں سے کام لیا۔ جنات آپ کے تابعدار تھے، بڑا بڑا پتھر اٹھا کر لانے کی ضرورت تھی، اور جس بیس اور بنیاد کو حضرت داؤد نے بنیاد دیا تھا اس پر آگے اٹھانے کے لیے بڑے بڑے چٹان کی ضرورت تھی، جو انسان کے بس سے باہر کی بات تھی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے قافلے کو بلایا اور اعلان کیا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ تمام جناتوں نے سلیمان علیہ السلام کو ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا کہ تعمیر ہم مکمل کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لیے کھڑے رہتے تھے اور جناتوں کے ذریعے سے پتھر کو منگوایا جاتا تھا اور اس کی تعمیر مکمل کی۔ جو بیسمنٹ میں آج کا جو بیت المقدس ہے، جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی تعمیر کرتا ہے، کہ آپ اگر اس محراب کو دیکھیں گے تو لگے گا ہم جنت میں ہی آ گئے ہیں۔ اتنا خوبصورت محراب صلاح الدین ایوبی نے بنایا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس محراب تک جا کر نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت حاصل ہمیں ہوئی ہے۔ اس محراب کے بائیں طرف میں ایک راستہ بیسمنٹ میں نیچے جاتا ہے تہخانے میں، وہ تہخانے سے بائیں طرف کی جو منزل ہے، جو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، وہاں وہ جنات کی بنائی ہوئی سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ وہی عمارت ہے جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام امامت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا اسی کے بازو میں وہاں جو تنہائی میں اصلی تہخانے اور روم میں پھل اور فروٹ آتا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ اس جگہ میں جانے کی اجازت نہیں، ایسی جالی لگی ہوئی ہے، جالی سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کر کے اور وہاں اللہ کی عبادت کو شروع کیا۔ وہاں خزانے رکھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت موسیٰ کی عصا اور بہت ساری چیزیں اور خزانے، کہ داؤد کی اور یہودی قوم کے جو لوگ تھے ان کو اس خزانے اور تابوت سکینہ سے بڑی مدد ملتی تھی۔ جنگ میں وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنگ میں آگے لے جاتے تابوت سکینہ اور خزانہ والے تابوت کو تو اس سے وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اس لیے بہت بڑا عقیدہ اس کے بارے میں رکھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے خزانے ہیں، اور اس خزانے کو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ دنیا میں دو خزانے دو مسجدوں کے نیچے مدفون ہے، ایک خزانہ بیت المقدس میں ہے اور ایک خزانہ کعبۃ اللہ زادہ اللہ تشریفا و تعظیما کے نیچے ہے۔ کعبۃ اللہ کے نیچے کا خزانہ حبشی غلام جو کعبہ کو ختم کرے گا اور اینٹ سے اینٹ بجائے گا، تو حبشی غلام جو بنو کلب سے ہوگا، قریشی النسل ہوگا، حبشہ کا رہنے والا ہوگا، وہ آدمی کعبے کو ختم کرے گا اور کعبے کو ختم کر کے اس کی زمین سے نیچے سے جو خزانہ ہوگا وہ اوپر باہر لائے گا جب عیسیٰ بھی دنیا سے چلے جا چکے ہوں گے۔ اور بیت المقدس کے نیچے کا جو خزانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگے گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگے گا۔ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم خزانہ کو حاصل کر لیں گے، فلسطینی کو مار کر کے ہم اپنی اسرائیلی حکومت بنا لیں گے۔ ارے بنا لو گے تو سب تو سیٹنگ فٹنگ میں ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں موجود ہے فلسطین میں کتنی جنگ ہوگی، جنگ کرنے والے کون لوگ ہوں گے، جنگ پر کون لوگ جائیں گے، کتنے لوگ شہید ہوں گے اور کتنے لوگ جنگ سے بچ جائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث اور بخاری کی حدیث موجود ہے، 12,000 مومن اس جنگ سے بچیں گے، 7,000 عورتیں اس جنگ سے بچ جائیں گی، باقی لوگ جنگ میں ختم ہو جائیں گے اور اتنے لوگ فلسطین میں شہید ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ
کہ فلسطین کی سرزمین پر اتنے لوگ شہید ہوں گے کہ پورے زمین شہیدوں سے بھری ہوئی ہوگی. آسمان سے چیل اور پرندہ اڑتا ہوا اس ناشوں کو نوچ کر کھانے کے لیے زمین پر اترنے کی کوشش کریں گے، لیکن پرندہ بڑی تیزی سے اترتا ہوا زمین تلاشے گا، زمین کہ زمین پر اپنا پاؤں رکھ سکے، لیکن اس پرندے کو زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. جہاں وہ جائے گا لاش پر لاش نظر آئے گی. اتنے لوگ فلسطین میں شہید ہوں گے. تو حدیث میں ابو داؤد کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تیزی کے ساتھ پرندہ چیل اڑتا ہوا جب جائے گا کہ اب بیٹھیں گے تب بیٹھیں گے، لیکن لاشوں سے بدبو اتنی آئے گی کہ اس بدبو کی وجہ سے اس کا دماغ چکر کھا کر وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا. زمین ان کو نصیب نہیں ہوگی پاؤں رکھنے کے لیے، وہ گرے گا بے ہوش ہو کر تو لاش پر گرے گا. اتنی لاشیں فلسطین کی سرزمین میں یہ یہودی لوگ قتل کریں گے، شہید کریں گے. کیا یہ حدیث غلط ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، بخاری اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے. تو کیا آپ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید ہونے سے بچا لیں گے؟ نہیں ہو سکتا میرے دوست بزرگوں. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. تو وہ ہوگا کیوں؟ ہوگا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. مسلمان جب تک متحد رہیں گے، دوگنا پنی نہیں کریں گے اور کھائیں گے کہیں اور کا اور دوسرے کا نہیں گائیں گے، تب جا کر کے وہ کام ہوگا. آج فلسطین کے چاروں طرف مسلمان لوگ ہیں اور یہ سب بکے ہوئے ہیں اور سب اپنی کمزوری ظاہر کر چکے ہیں. سب کے گھروں میں شیر جا کر بیٹھا ہوا ہے، سب کے گھروں میں کتے جا کر بیٹھ چکے ہیں اور وہ کتے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ کریں گے تو ہمیں نہ نوچ کر کھا جائے. اور سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. اگر لڑنا بند کر دیتے خلافت عثمانیہ ختم نہیں ہوتی میرے دوستو. 600 سال تک چلنے والی خلافت عثمانیہ کو یہودیوں نے جو توڑ دیا اور 56 ممالک اسلامیہ میں بانٹ کر ہر ملک میں اپنے فوج کو بھیج کر کے جو وہاں پر کتے کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اس بیٹھے ہوئے اور اس جنگ کو لڑنے کی جو تدبیر اس نے کی ہے یہ سب حدیث میں موجود ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب میں جب مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائے گا تو فتنہ ظاہر ہوگا. جب فتنہ ظاہر ہوگا تو ایک دوسرے سے لڑیں گے. جب ایک دوسرے سے لڑیں گے تو آسمان سے اولے برسیں گے، پوری دنیا میں دھواں دھواں ہو جائے گا. پوری دنیا کے اندر میں ایک دابۃ الارض زمین سے نکلے گا جو لوگوں کو کھائے گا اور پوری دنیا کے اندر میں فساد مار کاٹ ہو جائے گا. اور فلسطین کا یہ حال ہوگا. 7 مہینے تک فلسطین میں ایک جنگ کا ذکر ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ جب جنگ شروع ہوگی اور وہ جنگ فلسطینیوں کو بیت المقدس کے آزاد کرانے کے لیے فلسطین کی طرف سے شروع کی جائے گی اور یہ جنگ شروع جب ہو جائے گی تو چلتے چلتے 7 مہینوں تک وہ جنگ چلے گی اور 7 مہینوں کے بعد اسرائیلی حکومت کا قیام ہو جائے گا. کیا آپ اس حدیث کو غلط کہہ دیں گے؟ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا قیام کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی جب ظاہر ہونے لگیں گے تو اس سے پہلے اس طرح کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک حصہ یہودی الگ ہو جائے گا اور ایک حصہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ میں ہو جائے گا. تو اس جنگ میں کچھ یہودی فلسطین کے ساتھ دے رہے ہیں، آپ پتہ لگائیے. یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو کر فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور ایک یہودی جماعت مستقل الگ ہوگی. یہ اسرائیل کے نام سے کہ ہمارے باپ دادا نے فلسطین میں اتنے سال تک حکومت کی ہے اس لیے یہ ہمارا ہے دلیل دے کر وہ اپنی ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس کی یہ کوشش ناجائز ہوگی. اس کا اصلی شہر عراق ہے، اس کو عراق لینا چاہیے نہ کہ فلسطین لینا چاہیے. لیکن فلسطینیوں پر قبضہ کریں گے تو ہٹلر کے بعد تو بنا لیا اور آج اسی کو مارنے بیٹھا ہے. زبردستی ہی ظلم ہے.
اس ظلم کے خلاف میں فلسطینی اٹھیں گے اور جنگ شروع کریں گے. 7 مہینے تک جنگ چلے گی. اب یہ جنگ ہے یا بعد میں آنے والی جنگ ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن حدیث میں 7 مہینے کا ذکر آیا ہے. وہ جنگ ختم ہو جائے گی تو ساری دنیا کے مسلمان بے امیر کے ہوں گے، ان کا کوئی امیر نہیں ہوگا. وہ ایک دوسرے سے بھیک مانگتے ہوں گے کہ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی ہو جائے. اس درمیان میں سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا لیکن ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے. مدینہ میں حضرت مہدی علیہ السلام رہ رہے ہوں گے اور مدینہ ہی مرکز بنے گا. حضرت مہدی علیہ السلام میں جب مدینہ میں ہوں گے تو مدینہ کا جو خلیفہ ہوگا، مدینہ کا جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اور سعودی عرب کا جو امیر ہوگا، وہ امیر حضرت مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مدینہ میں انتقال کر جائیں گے. حضرت مہدی کے زمانے میں مدینہ کے امیر کے انتقال کے بعد اختلاف پیدا ہوگا اور اس اختلاف میں کہ امیر کس کو بنایا جائے، اس امیر کے بنانے کے لیے لوگ تلاشیں گے کہ سب سے اچھا لوگ کون ہے. ساری دنیا کے فلسطینی یہودی لوگ فلسطین میں جمع ہوں گے اور ساری دنیا کے مسلمان لوگ مکے میں جمع ہوتے چلے جائیں گے اور مدینے میں جمع ہوتے چلے جائیں گے. وہ اپنی ریاست کو قائم کر کے یہودیوں کو بہت بڑھاوا دیں گے اور یہ امیر المسلمین کی تلاش میں مسلمان لوگ ہوں گے. مدینہ میں جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ خلیفہ کو تلاشیں گے. حضرت امام مہدی کو معلوم ہوگا کہ لوگ خلیفہ کی تلاش میں ہیں تو وہ چپ کے وہاں سے نکل کر مکہ المکرمہ آ جائیں گے. حج کے زمانہ ہوگا اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہوں گے. مدینہ میں کوئی امام نہیں ملے گا تو مدینہ کے مسلمان بھی کعبے کو آ جائیں گے اور کعبے کا طواف بقرعید کا موقع ہوگا، اس موقع سے کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہوں گے. تو ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی اور ایک حدیث میں ہے کہ مدینے میں مسلمان خلیفہ چننے کے لیے گھروں سے چند لوگ امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کو امام بنانے کی، ان کو گھر سے لا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے. دونوں روایتوں میں سے کوئی روایت صحیح ہو. حضرت امام مہدی اس وجہ سے مکہ چلے آئیں گے. آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ ھذا مہدی علیہ السلام. یہ آواز آئے گی تو سارے لوگ سمجھ جائیں گے او یہی مہدی علیہ السلام ہے، اس لیے ان کو پکڑیں گے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں جو جگہ ہے، جو لوگ حج اور عمرہ کو گئے ہیں وہ جان رہے ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کی درمیانی جگہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پکڑ کر ان مسلمان اپنا امیر بنائیں گے اور اسلامی جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. ادھر یہودی لوگ 2 جماعت میں تقسیم ہوئے ہوں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی جھنڈا ہاتھ میں لے کے فوج کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد 3 جنگ ہوگی حضرت امام مہدی سے یہودیوں کی. 2 جنگوں میں حضرت امام مہدی جیت جائیں گے اور ایک جنگ کی تیاری کرتے ہوں گے. وہ جنگ کی تیاری کرتے ہوئے رات میں ایک جگہ ٹھہریں گے. آپ مقام لد سے کچھ دور جگہ پر ملک شام کے ایریا میں آپ یہودیوں سے جنگ کر کے آپ واپس آ رہے ہوں گے. آپ کے ساتھ میں یہودی کی وہ جماعت جو آپ کا ساتھ دے رہی ہوگی آپ کے ساتھ میں ہوگے اور رات میں آپ جب ٹھہریں گے سب کے سب سو جائیں گے. ایک مسلمان ایک یہودی ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے جنگ جیتنے کے بارے میں بات کرتا ہوا ہوگا. مسلمان کہے گا کہ ہم نے جو جنگ جیتا ہے وہ کلمہ کی بنیاد پر جیتا ہے اور یہودی کہے گا کہ ہم نے جو جنگ جیتا ہے وہ سلیب یعنی سولی کی برکت سے جیتا ہے، جو ٹائی لگاتے ہیں اس کی برکت سے جیتے ہیں. تو مسلمان کو غصہ آئے گا اور اس کے ہاتھ سے کہے گا کہ یہ ذرا دکھاؤ. سلیب کو لے گا ہاتھ میں اور اس کو 2 ٹکڑا کر دے گا کہ یہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے، ہم تو جنگ جیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے. اس کو غصہ آ جائے گا اور وہ پھر اپنے یہودی جماعت کو راتوں رات ایک جگہ اکٹھا کر کے تقریر کرے گا، ذہن سازی کرے گا، سمجھائے گا اور پھر وہاں سے اپنے یہودی جماعت کو لے کر کے پھر فلسطین چلا جائے گا اور یہودیوں کے ساتھ جس سے لڑ کر وہ آیا تھا اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا. ایک طرف خالص یہودی ہوں گے، ایک طرف خالص مسلمان ہوں گے.
دنیا میں جو ہنود قوم ہے، ہندو قوم ہے، اس کو قرآن نے شابی کہا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غزوہ ہند، ہندوستان میں بھی ایک جنگ ہوگی جس کا نام غزوہ ہند ہے، اس ہند میں وہ ہندو لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ جو لوگ ضدی قسم کے ہوں گے وہ مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، اور جو بچے کھچے ہوں گے وہ مسلمان بن جائیں گے اور وہ بھی مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں یہود اور مسلمان کا جھگڑا ہوگا اور زمین بیت المقدس کے لیے لڑائی چل رہی ہوگی۔ حضرت امام مہدی تیسری جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور دمشق کے قریب میں ہوں گے، جب آسمان سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کے بعد آپ زرد لباس میں، پیلے لباس میں ہوں گے، دو فرشتوں کے ہاتھوں پر آپ کا پاؤں ہوگا اور وہ دمشق کی جامع مسجد پر آپ اتریں گے، اوپر دیکھیں گے تو آپ کے پسینے چمکدار ہوں گے، چاندی کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیڑھی لے جائیں گے اور سیڑھی سے پچھل سے نیچے اتریں گے اور آپ امامت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ آپ کے آنے کے بعد اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ 7واں سال حضرت امام مہدی کا ہوگا یا 8واں سال ہوگا یا 9واں سال ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جھنڈے کو لے کر کے وہ جو تیسری جنگ کی تیاری امام مہدی کر رہے تھے، اس جنگ کی تیاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کی تیاری کریں گے اور اسی جنگ میں یہودیوں کو وہ ماریں گے۔ تو آج جو یہودی لوگ اسرائیلی نام سے ریاست قائم کر رہے ہیں، وہ ریاست قائم کرنا ہمارے خیال سے حدیث اور قرآن کی روشنی میں ضروری ہے۔ ریاست قائم ہو کر رہے ہیں، کیوں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ترمذی حدیث میں منقول ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو فلسطین میں ماریں گے۔ تو فلسطین میں یہودی ہوگا تب نہ ماریں گے، جب یہودی ہوگا ہی نہیں تو کس کو ماریں گے؟ تو یہودی کہاں سے آئیں گے؟ تو ہٹلر نے بڑا اچھا کام کیا کہ قطر جب سب کو قطرہ تو ایک جماعت فلسطین میں چلی گئی، تو یہودی کو فلسطین میں حضرت عیسیٰ ماریں گے اور کہاں گرفتار کریں گے دجال کو، اور کہاں گرفتار کریں گے یہودی کو؟ تو وہاں پر فلسطین کی بیت المقدس کے بازو میں ایک محلہ ہے جہاں ایک گیٹ بنا ہوا ہے، اس گیٹ پر لکھا ہوا ہے، اس گیٹ کا نام ہے باب لد۔ آج وہاں پر ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں ہم لوگ کھانا کھائے، اس باب پر لکھا ہوا ہے ھذا مکان و تاریخی۔ اس مکان کو توڑ کر وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کو موچ کر کے وہاں سے فلسطینی اسرائیلی حکومت نے وہاں سے روڈ بنا کر لے جانا چاہا، کیونکہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ کنواں بھی ہے وہاں پر، تو کنواں اس کو مل گیا۔ اب کنواں مل گیا تو سوچا کہ اس کنواں کو ختم کر دیتے ہیں، تو روڈ بنانا شروع کیا۔ جب روڈ بنایا تو بلڈوزر لے جا کر اور اس کنویں کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن کنواں ختم نہیں ہو سکا، ویسا ہی کہ ویسا ہی رہ گیا۔ تو وہ لوگ کنویں کو بانٹ دیے ہیں اور دروازے کے اوپر لکھ دیا ہے ھذا مکان و تاریخی، تاکہ لوگ مغالطے میں آ جائے کہ حدیث کے مطابق کنواں کہاں ہے اس کو معلوم نہ ہو۔ یہ بھی انہوں نے دھوکہ دیا، وہ کنواں وہیں پر موجود ہے جہاں پر ہوٹل ہے، اس پر وہاں سے روڈ نہیں بنا سکے، وہ کنواں کو چھوڑ کر روڈ بنانا پڑا اس کو۔ اس مقام پر یہودی لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو دجال ہے وہ دجال پگھل جائے گا، نمک کی طرح پگھل جائے گا، لیکن دجال حرام جانور کو قتل کر دے گا اور دجال سور کو قتل کر کے، دجال کو قتل کر کے عیسیٰ علیہ السلام یہودی کو گرفتار کرے گا۔ تو یہودی کا جب بادشاہ دجال گرفتار ہو جائے گا تو یہودی بے پاؤں کا ہو جائے گا۔ یہ سب کے سب اسرائیلی حکومت والے وہاں جمع ہوں گے جس جگہ کا نام لد ہے۔ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر جائیں گے اور اس کو گردن پکڑیں گے اور اس کے بعد ختم کر دیں گے، لائن سے کھڑا کر کے ایک ایک یہودی کو ماریں گے۔ مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کام کو آسان کر رہے ہیں۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے یہودیوں کو چن چن کر مارنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جائیں گے؟ تو انہوں نے اسرائیلی ریاست کو قائم کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے کام کو آسان کر دیا کہ اسرائیلی
ریاست قائم ہونے کے بعد ساری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے اور یہودیوں کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا کام آسان ہو جائے گا اور وہ باب لوط پر مل جائیں گے اور اس جگہ پر اس کو ختم کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جھنڈا بلند فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوا. 40 سال حکومت کریں گے. میں یہی بیت المقدس کی سرزمین سے جو آواز نکلی ہوئی ہے وہ آواز حق کی آواز بلند کرنے کے لیے پوری دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے.